اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا صدق اللہ العظیم۔ 84 آیتیں ہو گئی ہیں۔ کل ہم نے یہ آیت پڑھی کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ آپ یہ فرمائیں ان سے کہ تم سب اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہو، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ آج یہ سبق ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، تو قل آپ جواب میں کہہ دیں الروح من امر ربی، روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا جاتا مگر بہت تھوڑا علم۔ یہاں یعنی روح جو ہے اس کے متعلق تفسیر میں آیا ہے کہ روح عالم امر کی مخلوق ہے اور تم عالم جسم کے، تو تم اس کے حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ تفسیر ابن عربی میں ہے کہ کفار قریش علماء یہود کے پاس جا کر کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات بتا دے، ایسی حیلہ تدبیر بتاؤ جس سے ہم اس نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر سکیں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا، یہود تو بڑے تیز تھے، مکار تھے، پڑھا لکھا انسان جب بھٹک جاتے تو تیز تو ہوتا ہے نا، جیسے شیطان بھی تو بڑا پڑھا لکھا تھا، جب بھٹک گیا تو پھر سب کو گمراہ کرنے کے لیے گر تو اس کو آتے ہیں کہ کس کس کا وہ طریقہ کرنا ہے۔ اب ایک انسان ویسے گمراہ ہے تو اس کو کچھ آتا نہیں ہے تو وہ ایک خود گمراہ رہے گا، لیکن ایک عالم قرآن و حدیث پڑھتا ہے پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری مکاریاں کر جاتے ہیں، غلط تعویلات، غلط تفسیریں، پھر علماء کے خلاف سازشیں، اہل حق کے خلاف سازشیں، کہ لوگ تو سمجھتے قرآن پاک سامنے ہے اور اندرونی طور پہ وہ 26 آیت کا وہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یضل بہ کثیرا کا مصداق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، روح کی حقیقت۔ تو یہ نبی کو یہ جواب آتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ ابھی پڑھنا ہے اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی پڑھیں گے اس سورہ کہف میں، اور روح کا یہ سب سے پہلے آیا۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ آج تو ہو سکتا ہے یہ پوری نہ ہو یہ گفتگو، کل پھر ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق بہت سارے سوال اور جوابات ہیں، بہت سارے اس میں علماء کے اختلافات ہیں۔ تو الجزری متوفا 606 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اس کے کئی معنوں پر اطلاق کیا گیا، اور اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے۔ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ مختلف ہیں، لیکن یہاں جو کہتے ہیں غالب اطلاق ہے تو وہ جس کے ساتھ جسم، اور جسم کے سبب سے جسم میں حیات، اس کے علاوہ اس کا اطلاق قرآن میں وحی، رحمت، جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی، یہ 1205 متوفا ہے،
ابو بکر انباری نے کہا کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ مذکر ہے اور نفس کا لفظ ہے مؤنث ہے، نفس مؤنث سماعی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، تو دیکھو اس دن سے ڈرو کہ بدلہ نہیں دے پائے گی ایک جان، تو تجزی مؤنث کا صیغہ ہے اور روح جو ہے مذکر ہے۔ فرحان نے کہا روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں کسی کو بے روح کا علم نہیں دیا۔ اور ابو الحیثم نے کہا کہ روح انسان کا سانس ہے، اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم کی جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہے، روح کو دیکھتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تاج العروج میں یہ مذکور ہے۔ علامہ محمد طاہر پٹنی متوفہ 986 وہ لکھتے ہیں جمہور کے نزدیک روح کا معنی ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں۔ اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایک قول یہ کہ وہ حیات ہے۔ مجموع بحار الانوار میں انہوں نے یہ تحریر کی۔ علامہ بدر الدین عینی متوفہ 855 اس کے بارے میں لکھتے ہیں بعض علماء نے کہا روح خون ہے اور اس کی تعریف میں 70 اقوال ہیں، کتنے 70 قول ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہے یا نہیں۔ زیادہ صحیح ہے کہ روح اور نفس متغیر ہیں، الگ الگ ہیں۔ نفس انسانی وہ چیز ہے جس طرح ہم میں سے ہر شخص میں، یا جو انسان کہتے ہیں میں، یا ہم کہتے ہیں ہم، اس سے اشارہ کرتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نفس لطیف اسٹیٹم اور بھاپ کی طرح ہے جو حیات، حصہ اور حرکت ارادیہ کی قوت کا حامل ہے، اور اس کا نام روح حیوانی رکھتے ہیں، اور نفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے۔ امام غزالی نے کہا روح ایک جوہر حادث ہے جو بے نفسی قائم ہے، غیر متحیز ہے، یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتا، غیر متحیز کے معنی ہے، جسم میں نہ داخل ہے نہ خارج ہے، وہ جسم سے متصل ہے نہ منفصل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے، اس کی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں، اور جسم کے ہر عضو کے مقابلے میں اس کا ایک عضو لطیف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے، اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، یا گلاب میں خوشبو ہے، تو اس کو کس طرح آپ تشبیہ دیں گے؟ علماء متقدمین اور متاخرین کا روح کی تعریف میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ شرح بخاری میں علامہ بدرعینی شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 201 پر انہوں نے یہ تشریح کی ہے۔ اور علامہ میر سید شریف جرجانی متوفہ 816 وہ لکھتے ہیں روح انسانی ایک لطیف چیز ہے جس کو علم اور ادراک ہوتا ہے، اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے، وہ عالم امر سے نازل ہوئی ہے، عقلیں اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہے، اور یہ روح کبھی بدن سے مجرد ہوتی ہے، اکیلے بدن سے الگ، اور کبھی بدن کے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ تعریفات میں صفحہ 82 پہ انہوں نے علامہ میر سید جرجانی نے لکھا۔ علامہ شمس الدین ابی عبداللہ بن قیم جوزی متوفہ 751 وہ لکھتے ہیں آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں؟ جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، روح بھی فنا اس کے لیے ہے یا نہیں، یہ الگ ہے۔ انہوں نے اس روح پر الگ الگ موضوعات رکھ کے بڑی محنت کی ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا روح پر موت آتی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ وہ یعنی موت کا مزہ چکھتی ہے، اور ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 26-27، کہ ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ذات ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ قصص سورہ نمبر 28 پارہ نمبر 20 آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا اس کے ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی، فنا ہونے والی۔ اور جب ملائکہ پر بھی موت آئے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح پر موت نہ آئے؟ محققین کا یہ کہنا کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو بقا کے لیے پیدا کیا گیا، موت صرف ابدان پر آئے گی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکثرت حدیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روح کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹایا جائے گا تو پھر ان کو جو عذاب یا ثواب ہوگا وہ دائمی ہوگا، اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب دائم نہ ہوتا، کہ بھئی روح الگ ہو گئی پھر اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پھر کچھ روح ہیں جنت میں، کوئی کہاں، تو ایسے کوئی دلیل نہیں دیکھی کہ روح فنا ہو گئی۔ تو بولے محققین کہتے بھئی روح اللہ نے کیسی چیز بنائی؟ وہ عالم ارواح میں جب الستو بربکم سورہ نمبر 7 نمبر 73 میں غالب 2 میں ہم نے پڑھا تھا، 173 میں سورہ اعراف میں اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں 169 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ اللہ کے انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو بعد میں آنے والے اس کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے۔ جبکہ قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں اور ان کے جسموں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور صحیح ہے کہ روحوں کی موت یہ ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائے، یہ ہے اس کی موت، یہ نہیں کہ روح فنا ہوگی بلکہ جسم سے الگ ہو گئی، بولے یہ اس کی موت ہے۔ ایک تعویل ہے کہ بھئی روح کی یہ کیسے کہ کل من علیہ فان کل من علیہ فان، تو بولے یہ جسم سے الگ ہوگی فان۔ پس اگر روح کی موت سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر صحیح ہے، اور اگر روحوں کو موت سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ معدوم ہو جائیں گی اور عدم محض ہو جائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں میں تعویل کے کہ روح معدوم ہو جائے گی، جیسے انسان کا جسم ریزہ معدوم ہو جائے گا نا، مٹی میں مل جائے گا، کہتے ہیں روح ایسے نہیں ہے بلکہ وہ جسم سے الگ، پھر اس کے الگ الگ وہ ہے جگہ ہیں۔ جسم سے الگ پھر روح کہاں رہتی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جسم پر موت آنے کے بعد روح کہاں رہتی ہیں، اس میں کافی اختلاف ہے، اور اس میں ایک قول یہ کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں مومنین کی روحیں اللہ کے پاس جنت میں ہوں گی، خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطے کہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض ان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔ اگر گناہ کبیرہ کیے پھر انہوں نے توبہ کی تو وہ تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اگر توبہ کی، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے مگر توبہ کریں گے تو پھر معاف ہے۔ نمبر 2، ایک جماعت نے کہا کہ وہ جنت کے صحن میں دروازے پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔ نمبر 3، ایک جماعت نے کہا وہ اپنی قبروں کے صحنوں میں ہوں گی۔ نمبر 4، امام مالک نے کہا روح آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے چلی جائے، جسم میں پابند، جسم کے علاوہ جہاں چاہے، یہ جنتیوں اللہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا پھر روح جدھر چلے جنت کے قنادیلوں میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 5، ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا کفار کی روحیں جہنم میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں گی۔ نمبر 6، کعب نے کہا کہ مومنین کی ارواح علیین میں 7ویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں
ساتویں زمین کے نیچے سجین میں ہوں گے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ نمبر 7، ایک جماعت نے کہا کہ مومنین کی روح حضرت آدم کے دائیں طرف ہوں گی اور کافروں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف ہوگی۔ نمبر 8، ابن حزم نے کہا اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، سورہ واقعہ آیت نمبر 88-89۔ پس اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کو راحت، غذائیں اور نعمت والی جنت ملے گی۔ یہ تمام روح جنت میں رہیں گی حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹائے گا، اور یہ دوسری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا، ایک فریق ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر تو چلا کہ روح جب الگ ہے، جسم تو بغیر روح کے ہے، تو بغیر جسم کے تو روح میں تو کوئی حرکت، کوئی عذاب، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ پھر جو لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، علماء نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے کہ آلریڈی جیسے سورج تو کہاں ہے، زمین سے اس کا ایک تعلق ہے، تو اس اعتبار سے جسم اور روح کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جواب دیتے ہیں۔ بہرحال ہم برزخی زندگی کے قائل ہیں۔ جو مسلمانوں کی جماعت اہل سنت و جماعت جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو۔ اچھا، روح کا حادث اور مخلوق ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں وہ حادث ہیں اور مخلوق ہیں۔ اللہ واجب الوجود اور اس کے صفات قدیم ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا حادث اور مخلوق ہے۔ بعض علماء کا روح قدیم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم، قدرت، سمع اور بصر کی اپنے طرف اضافت کی ہے، اسی طرح روح کی بھی اپنے طرف اضافت کی ہے۔ لہذا جس طرح یہ صفات قدیم ہے، اسی طرح روح بھی قدیم ہے۔ صحیح ہے کہ روح حادث ہے اور مخلوق ہے۔ اس پر دلائل کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، سورہ نام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102 میں فرمایا ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ما سوا، اس لیے وہ بھی مخلوق ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وما وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 9، میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں سے فرمایا ہے، کیونکہ فقط بدن میں فہم اور عقل نہیں ہے، تو اسے معلوم ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح پہلے موجود نہ تھی۔ نمبر 3، واللہ خلقکم وما تعملون، صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 96، اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ نمبر 4، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر 29 پارے میں آیت نمبر 1۔ اس کو سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اچھا، اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ یقیناً پہلے ایک قابل ذکر چیز ہوتا۔ نمبر 5، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اللہ ہی روحوں کو ان کے موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان روحوں کو نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں کو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو جن کا بھی وقت باقی ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روح کا حادث و مخلوق ہونا بالکل واضح ہے۔ نفس اور روح ایک چیز ہے یا الگ الگ؟ یہ تھوڑا سا موضوع پڑھتے ہیں پھر کل پہ چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے؟ میں نے بولے اس میں بہت ساری چیزیں، سوالات ہیں اور جوابات ہیں، علمی گفتگو ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں،
اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے، یعنی روح اور بدن کے مجموعے پر، اور صرف روح پر بھی ہوتا ہے، روح اور بدن کے مجموعے پر اطلاق کی یہ مثال ہے۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال و اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعے کے ساتھ۔ تو اس کو نفس کہا کہ روح بھی ہے نا، روح نہیں ہے تو کیسے جہاد کرے گا؟ اس سے رسول بقرہ میں سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 54 فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے خالق کے طرف بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرو، اپنے آپ کو خود قتل کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعے کو۔ اور نفس کے روح پر اطلاق کی یہ مثالیں ہیں کہ نفس کا ہوگا مراد، یہاں نفس روح اور جسم کے مجموعے کا نام قرآن میں بتایا گیا۔ اب کہ صرف نام نفس کا ہوگا اطلاق روحی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کے سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنے روحوں کو نکالو، یہاں دیکھیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو نکالو، تو نفس سے مراد کیا ہے؟ روح۔ آج تجھے عذاب رسوا کرنے والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 93 تھا۔ سورہ فجر میں 27-28 نمبر آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ، اے مطمئن روح تو اپنے رب کے طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں بھی نفس، روح کو نفس کہا گیا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سورہ نازعات میں 40 نمبر۔ اور جس نے روح کو خواہشات سے روکا، اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 بے شک روح تو برائی پر ہی ابھارنے والی ہے۔ نفس کا اطلاق صرف روح اور بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے، لیکن روح کا اطلاق نہ صرف بدن پر ہوتا ہے اور نہ نفس اور بدن کے مجموعے پر۔ نفس امارہ، چھوٹی بات اور بھی کر لیتا ہوں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ روح ہے جو طبیعت بدنی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذت اور شہوات حسیہ کا حکم دیتی ہے اور دل کو سفلی جانب نیچے کے طرف کھینچتی ہے، یہ یعنی برائیوں کے طرف۔ یہ تمام برائیوں کا مأویٰ اور اخلاق مذمومہ کا منبع ہے۔ نفس لوامہ وہ روح ہے کہ جب اس کی جبلیت فطرت ظلمانی کی وجہ سے کوئی برا کام صادر ہوتا ہے یا غفلت میں مستغرق ہونے کی وجہ سے اسے کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور اس برائی سے توبہ کرتی ہے۔ اور نمبر 3 نفس مطمئنہ، یہ وہ روح ہے جو عقل کے نور سے پوری طرح منور ہوتی ہے اور مذموم صفات سے مجرد خالی الگ ہوتی ہے اور اخلاق ممدوحہ سے متصف ہوتی ہے۔ اور ایک اور کہتا ہے کہ مطلقاً نفس کی یہ تعریف ہے کہ یہ وہ لطیف جوہر ہے جو حیات حسیہ اور حرکت ارادی کی قوت کا حامل ہے، اور اس کا نام روح حیوانی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو بدن کو روشن کرتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے، اور نیند کے وقت فقط ظاہری بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے، نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انقطاع کلی ہے اور نیند انقطاع ناقص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جوہر نفس کو بدن کے ساتھ 3 طرح متعلق کیا۔ نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن میں ہو، خواہ ظاہر ہو یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ نمبر 2 نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو، باطن سے منقطع نہ ہو، یہ نیند ہے۔ نمبر 3 نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن دونوں سے منقطع ہو، یہ موت ہے۔ تو مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے بعض یہ یہاں پہ کیا فرمایا کہ تمہیں بہت کم علم دیا جاتا ہے۔ یہاں اٹل فیصلہ کیا ہے
یہ تو علماء کی تحقیق اور فلاسفہ کی تحقیق اور یہ اپنے اپنی تحقیقات. ایک مسئلہ ہوتا ہے اٹل قطعی جو قرآن نے بیان کی یا حدیث مبارکہ میں، پھر اس میں کئی اقوال نہیں ہوتے، بس اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں. یہ تو قرآن پاک کو دے کر کے اچھا یوں بتایا گیا پھر یوں بتایا گیا، پھر اس کے مجموعے کو انہوں نے اس پر بھاگ دوڑ کی. اب کوئی بولے کہ علماء نے کیوں گفتگو کی جب اس پر ایسے نص نہیں ہے؟ تو بھائی انہوں نے قرآن کے روشنی میں نا کہ اخرجوا انفسکم، تو اپنے نفس کو نکالو، تو پتہ نفس کیا ہے؟ روح ہی ہے. تو اپنے مال اور نفسوں سے جہاد کرو. تو یا کہ دونوں نفس کیا ہے کہ روح مال جسد ہے. تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے. یا اللہ امن کا جینا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم.